بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، غسل کر کے، اچھی طرح غسل کر کے، اور جلدی مسجد میں آ جاتا ہے، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا۔ جس بندے نے دور سے آنا اس کی تو مجبوری ہے، سواری کے بغیر وہ نہیں شاید پہنچ سکے گا، یا اس کو بہت جلدی نکلنا پڑے گا، اور اتنے ہم پیدل چلنے کے ویسے ہی عادی نہیں ہیں۔ لیکن جو شخص 8-10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں پیدل آ سکتا ہے، وہ سواری جان بوجھ کے گھر چھوڑ کے آ جائے۔ صحابہ میں ایسے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، سواری ہونے کے باوجود گھر چھوڑ آتے تھے، پیدل آتے تھے۔ آپ نے فرمایا پیدل چلتا ہو، پیدل چل کے آئے، سواری پہ سوار نہ ہو، آ کے مسجد میں بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے، خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ ایک ایک قدم کے بدلے سال کے روزوں اور سال کے راتوں کی قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک قدم کے بدلے، اگر کسی بندے کی گھر کی مسافت مسجد سے 5 منٹ پیدل کی ہے نا، تو وہ تقریباً 500 قدم چل کے آتا ہے تقریباً۔ اور اگر کوئی 10 منٹ چل کے آیا تو 10,000 قدم 10 منٹ میں۔ اور اہتمام کرنا ہے، غور سے آگے خطبہ سننا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، باتیں نہیں کرنی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے تنکا یا کنکری پڑی ہے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، کسی کو آنکھوں سے اشارہ نہیں کرنا، کسی کو چپ ہونے کا بھی نہیں کہنا، اپنا دھیان سے جمعہ پڑھنا۔ ایک ایک قدم کے بدلے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اتنا شاندار موقع ہمیں ہفتے میں، ہر ہفتے اللہ رب العالمین دیتے ہیں، ہر 8 دن کے بعد یہ موقع ملتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے۔ سال کے روزے، سال کا قیام۔ سال روزے کو رکھ کے دیکھے اور پتہ لگ جائے گا سال روزے رکھنے کا مطلب کی۔ کوئی سال کی ساری راتیں قیام کر کے دیکھے، اس کو اندازہ ہو کہ کس قدر مشکل عمل ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی سہولت کر دی ہے، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی آنے والی۔ یہ فضیلت کسے ملے گی؟ جو غسل کر کے جلدی مسجد میں آئے گا، پیدل آئے گا، اور امام کے قریب بیٹھے گا، خاموشی سے خطبہ سنے گا، اور کوئی لغو حرکت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے والا بنائے۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے جمعے کے دن کی عبادت کو اہم ترین عبادت قرار دیا، اور یہ عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے مصلی امامت پہ کسی کو کھڑا کروں اور جا کے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ آپ نے فرمایا قومیں جمعے کو چھوڑنا بند کر دیں گی، وگرنہ ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کو مستقل غافلوں میں لکھ دیں گے۔ 2 سے 3 جمعے بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا، اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں جاتا جمعہ پڑھنے، کیا ہو جائے گا، غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور غافلوں میں لکھا جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی غافل لکھ دیا جائے تو اس کو بہت زیادہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دل غفلت کا شکار ہو گیا تو سمجھو شیطان کے شکنجے میں آ گیا بندہ۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تہاون بہا، اس کی حیثیت کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، جمعے کی کون سی بات ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پہ مور لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، جمعے کی عبادت کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھیں، اس کا اہتمام کیا کریں۔ اگر آپ اس کو گھنٹوں میں جا کے ملٹیپلائی کریں نا تو ہفتے کے آپ گھنٹے نکال لیں، 100 بلکہ 150 سے زیادہ آپ کے پاس گھنٹے ہیں، جس میں سے آپ نے 1 گھنٹہ نکالنا ہے، 1 گھنٹہ، انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ عظمت بیان کی ہے جو جمعہ شروع ہونے سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے سے پہلی گھڑی میں مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی ہفتے کے ہفتے کرنا آسان ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم ٹائم قربان کر لیں تو ہم یہ عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو بکرا یا چھترا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو مرغی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اس کو اللہ انڈا خیرات کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر امام منبر پہ بیٹھ جائے اور پھر کوئی شخص آئے، جمعہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اضافی اجر تھا نا 5 چیزوں کی قربانی اور صدقے کا، یہ اس کو نہیں ملتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مسجد کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی حاضریاں لگا رہے ہوتے ہیں جو پہلے آنے والے ہیں۔ اور جو شخص امام جب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت آتا ہے تو وہ اس اضافی حاضری میں شامل نہیں کیا جاتا، کیونکہ فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کے، دفتر لپیٹ کے اسی مسجد میں بیٹھ کے جہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ تو وہ عظیم مجلس ہے جس میں اللہ کے ملائکہ موجود ہوتے ہیں۔ دل نہیں چاہتا کہ اضافی حاضری لگے، ہاں جی، تو پھر اس کے لیے اہتمام فرمائیں۔ ساعہ ایک گھڑی کو کہتے ہیں، ایک ٹائم، پیریڈ آف ٹائم۔ ویسے اگر ہم گھڑی کی حقیقت کی طرف جائیں نا تو ساعہ 24 منٹ کے ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں۔ ایک گھڑی ٹائم 24 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو یہ 5 گھڑیاں ہیں، تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم بن جاتا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ واللہ عالم، کسی عالم کی شرح تو میں نے یہ نہیں پڑھی، لیکن اپنے دنیاوی اعتبار سے، میتھ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گھڑی 24 منٹ کی ایک ٹائم پیریڈ کو گھڑی کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر 5 گھڑیاں ہوں تو اس ایک گھڑی میں جتنے بندے مسجد میں آ جائیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلا بندہ مسجد میں داخل ہوا تو وہ اونٹ کی قربانی، دوسرا داخل ہوا تو گائے کی قربانی، تیسرا داخل ہوا تو بکرے کی قربانی کا ثواب پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ٹائم ہے، اس گھڑی کے اندر 1 آ جائے، 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، 10 آ جائیں، وہ پہلی گھڑی میں آنے والے اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتے ہیں، دوسری گھڑی میں آنے والے گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آنے والے بکرے اور چھترے کی قربانی کا ثواب۔ تو جو شخص زیادہ اہتمام کر کے زیادہ وقت دے گا، آنا تو اس نے اللہ کے لیے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ کے ہاں وہ ایسے لکھا جاتا ہے جیسے وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ فضیلت در فضیلت بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ جمعے سے پہلے آنے کی کوشش کریں،
پہلی گھڑی کی کوشش کریں، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، پانچویں کی، نہیں تو پھر بھی امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے تشریف لائیں، آپ کو وہ ثواب پھر بھی مل سکتا ہے۔ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے تو ہر قدم کے بدلے سال کے روزوں اور قیام کا ثواب پھر بھی مل سکتا ہے۔ یہ ایک اضافی بونس تھا، اس کی بھی کوشش کریں، وہ نہیں ہو سکتا تو اس کا ضرور اہتمام کریں اور جمعے کی عبادت کو اہمیت دیں۔ جو شخص جمعے کی عبادت کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن کو عبادت کا خاص اہتمام کرتا ہے اور عبادت کو ویلیو دیتا ہے، نہا دھو کے غسل کر کے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشبو میسر ہو وہ لگا کے آئے، سرما میسر ہو وہ لگا کے آئے، سر میں تیل لگا کے آئے، اچھا تیار ہو کے آئے، اگر کوئی شخص اہتمام کرتا ہے تو قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے اس کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جیسے جمعے کی نماز کی 2 رکعتیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ عظمتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کی عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس سے غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم کو جمعے کے آداب، اس کے احکام سیکھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کے کچھ آداب اور احکام کے حوالے سے پڑھائیں گے تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ ضرورت تو رہتی ہے، ہم بار بار بھول بھی جاتے ہیں، یاد دہانی ہو جائے تو ذرا بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔